ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ علی جناب مولانا صدف صاحب ہیں جو محسن جعفری کے بارے میں بیان کریں گے۔ ان کا اخلاق کیا تھا، جس طریقے سے وہ مجلسیں پڑھتے تھے، ان کے جو پیغام تھے مجلسوں میں اکثر وہ کہا کرتے تھے۔ ناظرین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے روبرو میں چینل کے حوالے سے ہوں۔ چینل کا نام علی چینل ہے اور محسن جعفری صاحب ہمارے دوست ہیں اور اب ہم سے منہ موڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ مجھے میر تقی مرحوم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ مت سہل اسے جانو کہ پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ تو محسن جعفری جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو عقیدہ و عمل کی جیتی جاگتی تصویر تھے اپنی حیات میں۔ اخلاق، کردار، افکار، ہر اعتبار سے محسن جعفری صاحب کا کوئی مثل نہیں ہے ان کے معاصرین میں۔ ابتدائی زمانہ ان کا قسم پرسی میں گزرا، یتیمی اس وقت ان کے سر پر ردا تان چکی تھی جبکہ وہ شعور کی منزل میں بھی نہیں تھے، اور اس یتیمی کے دور سے جوجھتے ہوئے انہوں نے تحصیل علم کی اور بہت محنت کے ساتھ انہوں نے اپنے علمی مرحلوں کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ان کے افکار، ان کے جو معاملات تھے وہ سب اظہر من الشمس ہیں، اس پہ روشنی ڈالنا سورج کو چراغ دکھانے جیسا ہے۔ ہم تو غمزدہ ہیں کہ ہمارا ایک دوست ہم سے رخصت ہو گیا جس کا نام محسن تھا اور احسان جس کی عادت تھی۔ اس نے دوستوں پر، اپنوں پر، غیروں پر، سب پر احسان کیے۔ رہا سوال یہ کہ وہ مجلس پڑھتے تھے، خطابت کرتے تھے، اور صرف خطابت ہی نہیں کرتے تھے، تحریر کے میدان میں بھی ان کے بڑے خدمات ہیں۔ ان دونوں حوالوں سے صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ عام طور پر میں خود ذاکر ہوں، مجلس پڑھنے والے یہ سوچتے ہیں کہ ان کی شہرت ہو، ان کا نام ہو، وہ ایسی مجلس پڑھ دیں کہ لوگ واہ واہ کر اٹھیں۔ میں اس جذبے کا مخالف نہیں ہوں، ظاہر ہے کہ ذکر اہل بیت ہے ہی اس لیے کہ اس پہ سبحان اللہ بھی ہو اور مصائب میں گریہ وزاری بھی ہو، لیکن محسن جعفری صاحب اس نہج سے الگ ہٹ کر انہوں نے کبھی یہ فکر ہی نہیں کی کہ لوگ ان کی مدح و ثنا کریں، بلکہ ان کے مجلس پڑھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو حقائق دنیا نے اہل بیت کے چھپائے ہیں اور جو فضائل پہ پردے ڈالے ہیں وہ پردے چاک ہوں اور وہ حقائق اجاگر ہو کر منظر عام پر آئیں۔ ہمیشہ انہوں نے یہی کوشش کی کہ جو حقیقتیں ہیں وہ ظاہر ہوں، اور اسی کے لیے زندگی بھر وہ خطابت کرتے رہے، صرف حق اہل بیت بیان کرتے تھے۔ تحریر میں بھی ان کا یہی مرحلہ تھا۔ ان کا قلم اس وقت اٹھتا تھا جب کوئی عظمت اہل بیت کے خلاف عبارت آرائی کرتا تھا یا اپنے غلیظ عقیدوں کو پیش کرتا تھا، تب وہ قلم اٹھاتے تھے اور دشمنان اہل بیت یا مقصرین کو دندہ شکن جواب دیتے تھے۔ انہوں نے مقصرین سے بھی جہاد کیا، انہوں نے اہل بیت اطہار کے دشمنوں سے بھی جہاد باللسان و جہاد بالقلم تعمر کیا۔ آج وہ نہیں ہیں، زمانہ یہ سمجھ رہا ہے کہ محسن بھائی مر گئے، مگر محسن بھائی مرے نہیں ہیں۔ اپنی تحریروں میں اور اپنی خطابت کے آئینے میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اور ہمارے دلوں میں دھڑکتے رہیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آج مولانا ارشاد صاحب نے ایک بیان جاری کیا مجلس میں، 35 سال پہلے ان کی ایک مہم تھی جو آج کتاب نشر ہوئی ہے، اس کے بارے میں جو کتاب محسن جعفری صاحب کی ہے اس کتاب کا نام صراط مستقیم ہے۔ محسن جعفری صاحب اپنے اوائل عمر میں بریلی گئے تھے مجلس خطاب کرنے، تو وہاں ایک کتاب گردش کر رہی تھی، مذہب شیعہ حقیقت کے آئینے میں، جو ایک مکتوبی مناظرہ تھا، ایک شیعہ مرد مومن سے اور ایک اہل سنت سے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ مرد مومن اپنے حسب استطاعت انہوں نے جواب دیے۔ اس میں ان اہل سنت نے دھوکے بہت دیے عبارتی اور غلط چیزوں کو صحیح بنا کر پیش کیا۔
تو محسن جعفری صاحب کو جب وہ کتاب ملی تو وہ لکھنؤ جب لوٹے تو پہلی فرصت میں انہوں نے اس کا جواب لکھا، اور نہ صرف لکھا بلکہ اپنے خرچ پر اسے شائع بھی کیا، بریلی بھی بھیجا گیا، ان صاحب تک پہنچا جن کی کتاب کا جواب تھا، لیکن اس کے بعد پھر کوئی جواب آج تک نہیں آیا۔ عرصے سے وہ کتاب مفقود تھی۔ محسن بھائی اپنی عمر کے آخری زمانے میں چاہتے تھے کہ دوبارہ ریپرنٹ ہو جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کتابت وغیرہ بھی کرائی تھی، سب مرحلے تھے، لیکن قضا نے مہلت نہ دی اور وہ منہ موڑ کر چلے گئے۔ تو اس کو پھر ہم لوگوں نے ہندی رسم الخط میں دوبارہ شائع کروایا۔ ایک آخری بات یالی چینل کی جانب سے جو ان کے گھر والوں کے لیے ایک تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ان کے گھر والوں کے لیے تعزیتی پیغام یہی ہے کہ ان کے لیے ان کا چلا جانا سب سے زیادہ جن کو شاخ گزرا وہ ان کی اہلیہ ہیں، کیونکہ وہی ان کا سہارا تھے۔ خود صاحب اولاد نہیں تھے، لیکن جو ان کے بھتیجے بھانجے اور لوگ تھے وہ ان کی نظر میں اولاد کی طرح تھے، اور انہوں نے اولادوں کی طرح ان کی خدمت کی بھی۔ یعنی ان کی علالت کے زمانے میں جتنا بیٹا کرتا اتنا ہی بھتیجوں نے بھی کیا، بھانجوں نے بھی کیا، کوئی کمی نہیں رہی۔ بہرحال سب کے لیے ایک دکھ کا موقع ہے، پورے خاندان کے لیے، کیونکہ وہ خاندان کے مربی اور سرپرست بھی تھے۔ تسلی کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ آپ اپنے غم میں اکیلے نہیں ہیں، بس کربلا پہ نظر ڈالیے جہاں حسین پر مصیبتیں ٹوٹ پڑیں اور وہ تنہا تھے، تو وہ تنہائی آپ کے لیے نہیں ہے، یہی آپ کے لیے چارہ صبر بھی ہے، اور یاد کربلا آپ کو صبر و قرار بھی دے گی اور محسن بھائی کے درجات میں اضافے کا سبب بھی ہوگی۔ یہ تھے جناب صدف صاحب جو محسن جعفری کے بارے میں، پیغام کے بارے میں، ان کے جو 35 سال پہلے ان کی ایک مہم تھی وہ آج کتاب نشر ہوئی۔ ہم سامعین اور آپ سبھی حضرات سے گزارش چاہیں گے کہ یہ کتاب آپ ان کے گھر سے لے سکتے ہیں اور اس کو پڑھ کے ایک جو پیغام ان کا تھا وہ نشر ہو سکتا ہے، اور تمام اہل شیعہ کرار سے ہم یہ بھی گزارش چاہیں گے کہ جو ان کے مشن تھے، جس کتاب کے بارے میں آج ذکر کیا گیا، وہ آپ یہاں سے دریافت کر سکتے ہیں۔